رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اور شادی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بنی ہاشم قبیلے میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا اور والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی ولادت سے قبل ہی وفات پا گئے تھے۔ بچپن میں والدہ بھی انتقال فرما گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دادا عبد المطلب نے کی۔ ان کے بعد چاچا ابو طالب نے کفالت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں صادق اور امین کہلائے۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت پر فخر کرتے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا مکہ کی ایک معزز مالدار اور نیک خاتون تھی۔ وہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد خویلد بن اسد مکہ کے بڑے تاجر تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا پہلے بھی نکاح ہو چکا تھا۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد وہ بیوہ تھی۔ وہ تجارت کرتی تھی اور قافلے شام، یمن وغیرہ بھیجتی۔ اپنے مال کی تجارت کے لیے دیانت دار لوگوں کو ملازم رکھتی تھی۔ مکہ میں جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سنی تو بہت متاثر ہوئی۔ انہوں نے چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تجارتی قافلے کے انچارج بنیں۔ انہوں نے اپنی خدمت گار مصرہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ چاچا نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی پیشکش قبول فرما لی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے تجارتی قافلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے شام کا سفر کیا۔ اس سفر میں مصرہ بھی ساتھ تھا۔ مصرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نیکی کے کئی واقعات دیکھے۔ سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت سے لوگوں نے خوب متاثر ہو کر تجارت کی۔ واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال نفع کے ساتھ واپس کیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو پہلے سے کہیں زیادہ منافع حاصل ہوا۔ مصرہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی تعریف سنائی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور دیانت سے بے حد متاثر ہوئی۔ ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت و محبت پیدا ہوئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت تقریباً 40 سال تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع کو پیغام کے لیے بھیجا۔ نفیسہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ انہوں نے کہا آپ جیسے مرد کے لیے شادی کیوں نہ ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں، میں غریب ہوں۔ نفیسہ نے کہا اگر ختیجہ جیسی خاتون راضی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ راضی ہے تو مجھے بھی منظور ہے۔ نفیسہ رضی اللہ عنہا حضرت ختیجہ کے پاس واپس گئی۔ انہوں نے خوشی سے نکاح کی رضامندی ظاہر کی۔ حضرت ختیجہ نے اپنے خاندان کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چاچا ابو طالب کو بتایا۔ دونوں خاندانوں نے نکاح کے لیے دن مقرر کیا۔ نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا۔ نکاح کی مجلس میں قریش کے معزز لوگ شریک ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی چاچا ابو طالب بنے۔ حضرت ختیجہ کے ولی ان کے چاچا عمرو بن اسد تھے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان کے سب سے بہتر ہیں، اگرچہ مال کم ہے مگر حسب و نسب سب سے بلند ہے۔ حضرت ختیجہ کی طرف سے مہر 20 اونٹ یا 400 درہم مقرر ہوا۔ نکاح کے بعد ولیمہ بھی ہوا۔ مکہ کے معززین اس تقریب میں شریک ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو اپنے گھر لے آئے۔ حضرت ختیجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ انہوں نے اپنے ساری دولت نبی کے حوالے کر دی۔ انہوں نے فرمایا یہ مال میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہے۔ نبی ان کے گھر میں قیام فرمانے لگے۔ شادی کے بعد نبی کی زندگی مزید پرسکون ہوئی۔ حضرت ختیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی معترف تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے۔
حضرت ختیجہ ان کے لیے کھانا اور پانی بھیجتی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سے گھر واپس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت ختیجہ نے فرمایا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ صلح رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور حوصلہ بڑھایا۔ وہ ایمان لانے والے سب سے پہلی خاتون بنی۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ان کی بڑی مدد کی۔ وہ نبی کے ساتھ ہر دکھ اور تکلیف میں شریک رہی۔ کفار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تو حضرت ختیجہ نے صبر کیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں رہی، وہاں فاقے اور سختیاں برداشت کیں، مگر کبھی شکوہ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صبر و قربانی کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ ان کے گھر میں سکون، محبت اور ایمان کا ماحول تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ کی اولاد بھی ہوئی۔ ان کے بیٹے قاسم، عبداللہ اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹیوں کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ ان تمام بچوں کی تربیت نیکی سے کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شخصیت پر بے حد اعتماد تھا۔ وہ دنیا کی سب سے نیک اور وفادار بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں موتی کا محل دینے کی خوشخبری دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا اور بشارت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل ہے جو تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت ختیجہ نے فرمایا اللہ ہی سلام ہے اور جبرائیل پر سلام۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انمول لمحہ تھا۔ حضرت ختیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سہارا تھی۔ جب دنیا نے انکار کیا وہ ایمان پر قائم رہی۔ انہوں نے اپنے مال و جان سے دین کی خدمت کی۔ وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو ہمیشہ کے لیے مثال بنا دیا۔ حضرت ختیجہ کا وصال نبوت کے ابتدائی دور میں ہوا۔ وہ 65 برس کی عمر میں وفات پا گئی۔ یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات پر بہت رنجیدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کو یاد کرتے، کبھی بکری ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے۔ جب بھی ختیجہ کا نام آتا چہرہ مسکرا جاتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے کبھی کسی پر اتنی غیرت نہیں کی، حالانکہ میں نے ختیجہ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے وہ ایسی تھی جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا جب لوگ انکار کرتے تھے۔ انہوں نے میری مدد کی جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان سے مجھے اولاد عطا ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذکر پر کبھی تھکتے نہیں تھے۔ ان کی قبر مکہ کے جنت المعلا میں ہے۔ وہ اسلام کی پہلی ماں المؤمنین ہے۔ ان کی سیرت عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد کوئی نکاح ختیجہ کی زندگی میں نہیں کیا۔ یہ ان کے لیے عزت و مقام کی نشانی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر برکتوں سے بھرا رہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوشیاں ان کے ساتھ وابستہ تھی۔ انہوں نے دین کی راہ میں سب کچھ قربان کیا۔ وہ ایمان، حیا اور وفادار کی علامت بن گئی۔ ان کی سادگی اور سخاوت ضرب المثل تھی۔ وہ غلاموں اور غریبوں پر بہت رحم کرتی۔ ان کا دل نرم اور خدا ترس تھا۔ انہوں نے کبھی فخر نہیں کیا وہ مالدار ہے، بلکہ عاجزی ان کا وصف تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر نہیں یا حبیبی کہتی تھی۔ ان کے الفاظ میں محبت اور ایمان کی خوشبو تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پر دیکھ کر خوش ہو جاتے۔ ان کے گھر میں سکون قلب تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتی رہتی۔ حضرت ختیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دل سے سمجھا۔ وہ اسلام کی پہلی داعیہ تھی۔ انہوں نے عورتوں میں اسلام کی دعوت دی۔ ان کے اخلاق نے بیتوں کو متاثر کیا۔ ان کے مال سے اسلام کی دعوت کا پہلا مرحلہ چلا۔ وہ مال و جان سے قربان رہی۔ اللہ نے انہیں جنت میں خاص مقام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خواتین عالم میں 4 سب سے بہتر ہیں: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم،
خدیجہ بنت خویلد فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ۔ حضرت خدیجہ ان میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں راحت تھی۔ قرآن میں ان کے کردار کا عکس موجود ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ سورۃ ضحیٰ۔ اللہ نے خدیجہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ بہترین عورت ہے۔ وہ خلوص و ایثار کی پیکر تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی روشنی تھی۔ وہ ہمیشہ وفادار ہے۔ دنیا میں ان جیسی عورت پیدا نہیں ہوئی۔ وہ دین کی بنیاد میں شامل تھی۔ وہ اسلام کی ماں کہلائی۔ ان کے حسن سلوک نے مکہ میں اسلام کی نرمی پیدا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے مشوروں کو اہم سمجھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مشیر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہر بات کھل کر کرتے۔ وہ غم بانٹنے والی اور سکون دینے والی تھی۔ ان کے کردار سے عورت کی عزت کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئی۔ وہ دنیا کی سب سے باعزت خاتون بن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا گھر بنایا ہے، جہاں نہ شور ہوگا نہ تھکن۔ یہ ان کے صبر کا انعام ہے۔ ان کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی فضا بدل گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو یاد رکھتے۔ ہر سال ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمیشہ زندہ رہی۔ خدیجہ کی قربانیوں نے اسلام کی بنیاد مضبوط کی۔ ان کا نکاح محبت، ایمان اور وفاداری کی علامت بنا۔ وہ سب عورتوں کے لیے کامل مثال ہے۔ ان کی زندگی وفا، ایثار و عفت کا پیغام ہے۔ ان کا گھر سکون اور ایمان کا گھر تھا۔ ان کی مسکراہٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت تھی۔ ان کے اخلاق سے دنیا روشن پاتی ہے۔ وہ مالدار تھی مگر دین کے لیے سب قربان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حسن نیت پر ہمیشہ فخر کرتے۔ ان کے نکاح نے اسلام کی دعوت کو تقویت دی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی نعمت تھی۔ اللہ نے ان کی نسل میں نبوت کا نور جاری رکھا۔ ان کی بیٹی فاطمہ سے نسل رسول چلی۔ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بطن سے ہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ نے مجھ پر ایمان لایا جب کوئی نہ لایا۔ انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگ جھٹلانے لگے۔ انہوں نے اپنا مال میرے مشن میں لگایا۔ اللہ نے ان کی بطن سے مجھے اولاد عطا کی۔ یہ ان کی فضائل میں سب سے عظیم ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا تھی۔ ان کی نرمی اور وقار بے مثال تھا۔ وہ گھر میں بھی رحمت بن کر رہی۔ ان کے الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملتا۔ وہ دین کی پہلی ماں تھی۔ اسلام کی روشنی ان کے گھر سے پھوٹی۔ وہ مومنات کی ماں اور ایمان کی بنیاد تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ وہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت تھی۔ آخرت میں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوگی۔ ان کا نکاح ایمان، محبت اور اخلاق کا درس دیتا ہے۔ ان کا کردار عورتوں کے لیے مثال ہے۔ ان کی قربانیاں تاریخ اسلام کا حصہ ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی سکون تھی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی تھی۔ ان کی زندگی اسلام کی ابتدائی چراغ کی روشنی ہے۔ مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔